السلام علیکم۔ یہ تیسرا لیکچر ہے ہمارا مغلیہ سلطنت کا۔ اس سے پہلے جو ہے ہم نے اکبر کے بارے میں پڑھا تھا، تو اکبر کے حوالے سے ایک دو اور سوال بھی بنتا ہے، وہ بھی آپ جو ہے نا اس پریویس لیکچر میں ایڈ کر دیں۔ ایک تو ان کے حوالے سے جو ہے نا یہ سوال بنتا ہے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی، یہ ایسٹ انڈیا کمپنی بیسیکلی اپنے آپ میں ایک پورا ٹاپک ہے، تو بہرحال میں اس لیکچر میں آپ کو اتنا بتاتا ہوں کہ اس کے بارے میں جو ایم سی کیوز بن سکتے ہیں وہ میں بتا دیتا ہوں، باقی اس کا جو ہے علیحدہ لیکچر ہوگا۔ تو ایسٹ انڈیا کمپنی کے حوالے سے 3-4 سوال بنتے ہیں۔ پہلا تو یہ بنتا ہے کہ یہ جو ہے کب بنی ہے، تو ایسٹ انڈیا کمپنی جو ہے یہ 1600 میں بنی تھی، اور پھر سوال آتا ہے کہ کہاں پر بنی تھی، تو یہ جو ہے انیشیلی لنڈن میں بنی تھی۔ اور اس کے بعد پھر سوال اس کا آتا ہے کہ یہ ایسٹ انڈیا کمپنی جو ہے کون سے مغل بادشاہ کے دور میں بنی تھی، تو یہ اکبر کے دور میں بنی تھی، کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ اکبر کی وفات جو ہے وہ 1605 میں ہوئی ہے، تو یہ بنی ہے 1600 میں، تو یہ ایسٹ انڈیا کمپنی جو ہے اکبر کے دور میں بنی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے اگر اکبر کے حوالے سے اور 2 سوال اور بھی ہیں وہ بھی آپ ایڈ کر دیں۔ کوئین الزبتھ ون کے حوالے سے پوچھا جاتا ہے کہ کوئین الزبتھ ون جو ہے وہ کون سے مغل بادشاہ کی کنٹمپریری تھی، تو یہ بھی اکبر کی جو ہے کنٹمپریری تھی۔ اس کے علاوہ جو ہے اٹک فورٹ بھی جو ہے اکبر نے بنوائی تھی، یہ بھی جو ہے آپ جو ہے یاد کر لیں، یہ بھی آپ اپنے پاس لکھ لیں کہ اٹک فورٹ کس نے بنوائی تھی، تو یہ بھی جو ہے اکبر نے بنوائی تھی، اور کوئین الزبتھ ون بھی اکبر کی کنٹمپریری تھی، اور ایسٹ انڈیا کمپنی بھی اکبر کے دور میں جو ہے وہ بنی ہے۔ لیکن ایسٹ انڈیا کمپنی جو ہے ہندوستان میں اکبر کے دور میں نہیں آئی، اس کے حوالے سے الگ سوال بنتا ہے، تو وہ ہم ابھی جو ہے دیکھتے ہیں کہ ایسٹ انڈیا کمپنی جو ہے ہندوستان میں کب آئی ہے۔ تو اصل میں جو ہمارا آج ٹاپک ہے وہ ہے نور الدین جہانگیر کا۔ نور الدین جہانگیر کے حوالے سے جو ہے ہم نے تھوڑا بہت پہلے دیکھا تھا کہ شہزادہ سلیم جو اصل نیم ہے، ان کا جو ریئل نیم ہے شہزادہ سلیم ہے، شہزادہ سلیم کے حوالے سے ہم نے یہ دیکھا تھا کہ یہ جو ہے فتح پور سیکری میں پیدا ہوئے تھے۔ جب اکبر نے اپنا کیپٹل فتح پور سیکری میں جو ہے شفٹ کیا تھا، تو وہیں پر جو ہے ان کی پیدائش ہوئی تھی، اور یہ جو ہے 1569 میں پیدا ہوئے تھے فتح پور سیکری میں، اور ان کی پرورش جو ہے ادھر ہی ہوئی تھی۔ تو ان کا نیم جو ہے وہ شیخ سلیم چشتی تھا، ان کے نیم پر جو ہے اکبر نے ان کا نیم رکھا تھا شہزادہ سلیم، اور اکبر جو ہے ان کو پیار سے شیخو بابا کے نیم سے پکارتے تھے۔ تو شیخو بابا کے حوالے سے بھی سوال آتا ہے کہ شیخو بابا جو ہیں کون ہے، تو شیخو بابا جو شہزادہ سلیم ہے۔ اور انہوں نے پھر جو ہے جب بادشاہ بنے تو انہوں نے اپنے لیے جو ٹائٹل استعمال کیا وہ لقب جو ہے یہ نور الدین جہانگیر کا لقب استعمال کیا۔ اب اس کا سوال یہ بنے گا کہ نور الدین جہانگیر کا اصل نیم کیا تھا، تو نور الدین جہانگیر کا اصل نام جو ہے وہ شہزادہ سلیم تھا۔ تو اس کے حوالے سے یہ جو ہے پیدائش کے حوالے سے، اس کے علاوہ جو ہے اگر آپ دیکھیں جودھا بائی جو تھی ان کی والدہ تھی، تو جودھا بائی کے حوالے سے ہم نے آلریڈی دیکھا ہے کہ جودھا بائی جو ہے اس سے جو اکبر سے ان کی شادی ہوئی تھی، اور یہ جو ہے نا ان کو ایک مضبوط سلطنت ملی ہے۔ آپ نے دیکھا تھا کہ اکبر کو جب سلطنت ملی تھی تو بڑی کمزور تھی اس وقت، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمایوں کی ڈیتھ ہو گئی تھی، فوراً سوریوں کے حملے اور اس طرح کے معاملات تھے۔ لیکن جب یہ نور الدین جہانگیر آئے ہیں تو اکبر نے پوری سٹرگل کے ساتھ جو ہے ایک مضبوط سلطنت جو ہے ہر حوالے سے خوشحال، اس وقت کا خوشحال ایریا تھا اس وقت، اسی لیے یہ ایسٹ انڈیا کمپنی ہندوستان میں آئی، اور ایرانی لوگ پاکستان ادھر ہندوستان میں آ رہے تھے، کیونکہ ہندوستان کا جو یہ سب کنٹیننٹ جو تھا یہ بڑا جن کے خوشحال تھا اس وقت۔ تو نور الدین جہانگیر کو ایک جو ہے مضبوط سلطنت ملی، اس کو جو ہے کسی قسم کی وہ جو ہے ریزسٹنس کا سامنا نہیں کرنا پڑا، تو یہ جو ہے 1605 میں یہ انہوں نے جو ہے بادشاہی سنبھال لی، یہ 1605 میں، اور انہوں نے اپنے لیے جو ہے نور الدین جہانگیر کا لقب استعمال کیا۔ اور باقی جو ہے نا اگر ہم ان کے حوالے سے، ان کی شادی کے حوالے سے دیکھیں تو ان کی شادی کے حوالے سے 2-3 سوال بنتے ہیں۔ تو نور جہاں کے حوالے سے جو ہے 2-4 سوال بنتے ہیں، تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ نور جہاں کون تھی۔ تو نور جہاں جو تھی نا یہ بیسیکلی جو تھے نا ان کے والد کا نام تھا غیاث الدین تھا، اور یہ ایرانی تھے۔ ایران میں ان کے جو ہے فائنینشیل جو ہے ان کے جو ہے فائنینشلی طور پر یہ اسٹیبل نہیں تھے، تو یہ ادھر سے جو ہے ادھر ہندوستان کی طرف آئے، تو رستے میں جو ہے ان کو ڈاکوؤں نے لوٹ لیا، اور وہیں پر جو ہے رستے میں ہی نور جہاں کی پیدائش ہوئی۔ تو اس کے بعد انہوں نے پھر آ کے اکبر کے دربار میں پناہ لی، اور اکبر کے دربار میں جو ہے وہ غیاث الدین کام کرتے رہے، اور نور جہاں جو تھی یہ بھی اسی کے ساتھ رہی، اپنے باپ کے ساتھ۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بندہ تھا جس کا نیم تھا علی نامی شخص تھا، یہ بھی جو ہے یہ بھی ایران کا تھا، اور اس کے بھی جو ہے وہ فائنینشیل حالات وہ ٹھیک نہیں تھے،
تو یہ بھی جو ہے ادھر ہندوستان میں آیا ہوا تھا، اور یہ بھی اکبر کے دربار میں تھا۔ تو جیسے ہی وہ مہرالنساء جو ہے، یہ مہرالنساء نور جہاں کا اصل نیم تھا مہرالنساء بیگم، تو یہ بڑی ہوئی تو 17 سال کی عمر میں علی سے اس کی شادی کر دی گئی ہے، جو علی تھا۔ تو علی بعد میں جو ہے یہ شیر افغان بن جائے گا، کیونکہ اس نے ایک مہم میں جا کے نا ایک شیر تھا، اس کو ایک ہی وار سے جو ہے نا ایک ہی وار سے شیر کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے۔ تو پھر شہزادہ سلیم نے ان کو جو ہے شیر افغان کا جو ہے لقب دیا تھا۔ تو یہ شیر افغان ایرانی تھا، اور یہ مہرالنساء بیگم جو تھی ان کی اس کے ساتھ شادی ہو گئی۔ پھر ایک مہم میں جو ہے یہ علی کو قتل کر دیا گیا، تو اس کے بعد جو ہے پھر مہرالنساء بیگم جو تھی ان کی شادی نور جہاں سے، اس سے نور الدین جہانگیر سے ہوئی، اور ان کو جو ہے لقب ملا نور جہاں کا۔ تو یہ تھی نور جہاں۔ اب اس کے حوالے سے یہ سوال آئے گا کہ یہ کون تھی بیسیکلی، تو یہ اوریجنلی طور پہ جو ہے ایرانی تھی۔ ان کے والد کا نام جو ہے وہ غیاث الدین تھا، اور اس کے علاوہ جو ہے نور جہاں کا جو ہے ریئل نیم پوچھا جائے گا تو وہ تھا مہرالنساء بیگم۔ اور اس کے علاوہ اس کی ایک بیٹی بھی تھی، جو ان کی بیٹی تھی ان کا نیم تھا لاڈلی بیگم۔ تو 1611 میں پھر ان کی جو ہے جہانگیر کے ساتھ شادی ہوئی تھی، 1611 میں۔ تو اس کے بعد جو ہے نا اگر دیکھا جائے تو جتنا بھی مغلیہ ٹنور ابھی ہم نے پڑھ لیا ہے یا ہمیں پڑھنا ہے، تو سب سے زیادہ جو انصاف پسند تھا حکمران وہ یہ نور الدین جہانگیر تھے۔ ان کی جو ہے نا انصاف اور اس جسٹس کے معاملے میں یہ بڑے جو ہے سنجیدہ تھے۔ آپ ادھر سے یہ اندازہ لگا لیں کہ یہ جو چین آف جسٹس تھی، اب اس کے حوالے سے سوال یہ آئے گا کہ یہ چین آف جسٹس کس نے بنوائی ہے، تو یہ نور الدین جہانگیر، شہزادہ سلیم، شیخو بابا نے بنوائی ہے۔ اور یہ جو ہے کیوں بنوائی گئی تھی، تو انہوں نے جو ہے یہ عوام کو جو ہے انصاف پرووائڈ کرنے کے لیے اپنے محل کے سامنے انہوں نے ایک چین جو ہے لٹکائی ہوئی تھی، اور وہ چین جو ہے اس چین کو کوئی بھی آ کے جو ہلاتا تو جو مغل ان کا جو جہانگیر کا دربار، نور الدین جہانگیر کا جو دربار تھا، اس کے اندر گھنٹیاں لگی ہوئی تھیں، اور وہ جو ہے بیلز بجنا شروع ہو جاتی، تو پھر اس کو فوراً بلایا جاتا اور اس کو جو ہے اسی وقت انصاف پرووائڈ کیا جاتا۔ تو اب اس کے حوالے سے سوال کیا آنا ہے، دیکھیں ہم جو ہے نا اصل بیسیکلی ہم تو سوال ہی دیکھ رہے ہیں کہ ہم سوال جو ہے نا کمیشن کے جو ہے ایگزام میں پی پی ایس سی، این ٹی ایس، او ٹی ایس، جو بھی جتنی بھی ٹیسٹنگ سروس ہیں کیا کیا، کیونکہ ہم ایک ٹنور جب پورا کور کریں گے کویسچنوں کی بیس پہ، تو اس میں تھوڑی سی سٹوری بنا کے تو وہ یاد بھی رہے گی اور کویسچن بھی سارے کور ہو جائیں گے۔ اب اس کے حوالے سے سوال کیا بنے گا کہ چین آف جسٹس جو ہے یہ کس نے بنوائی ہے، تو یہ جتنے بھی میں سوال کہہ رہا ہوں نا آپ کو کہ یہ سوال اس طریقے سے بنے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سوال اس طریقے سے بنا ہے۔ جو سوال نہیں بنا میں نے وہ ایڈ نہیں کیا، کیونکہ ویسے تو میں سوال بنانا شروع کر دوں تو ہزاروں سوال بن سکتے ہیں ایک ہی جو ہے مغل حکمران کے اوپر، لیکن جتنے پوائنٹس میں نے لکھے ہوئے ہیں اور جو میں بتا رہا ہوں کہ یہ سوال اس طریقے سے بن سکتا ہے، اٹ مینس کہ وہ سوال اس طریقے سے بنا ہے، وہ سوال اس طریقے سے آیا ہے، اور وہ دوبارہ بھی اسی طریقے سے آنا ہے۔ تو جو سوال میں کہہ رہا ہوں وہ آپ لوگوں نے ساتھ ساتھ لکھنا ہے۔ تو یہ چین آف جسٹس کس نے بنوائی، تو یہ نور الدین جہانگیر نے بنوائی تھی، اور یہ اس کی آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی کہ اس کا کیا وہ رول تھا۔ اور یہ جو تھا یہ اس کے حوالے سے، انصاف کے حوالے سے جو تھا یہ بڑا مشہور تھا۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو 2 انگریز جو ہیں یہ آئے ہیں جہانگیر کے دربار میں، اور اب انگریزوں کی جو ہے آہستہ آہستہ آمد شروع ہو گئی ایسٹ انڈیا کمپنی، کیونکہ اس وقت میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو تھا نا ایریا بڑا خوشحال تھا سب کانٹیننٹ کا، تو لوگ ایران سے آ رہے ہیں، آپ لوگوں نے دیکھا ہے جو ہے یہ انگریز آ رہے ہیں، کیونکہ انگریزوں کے تو ویسے ہی جو ہے نا یہ ایسٹ انڈیا کمپنی میں نے آپ لوگوں کو بتاؤں گا، یہ آپس میں مذہبی جنگوں میں اتنے عرصے تک رہے ہیں کہ 100 سال، 30 سال، 40 سال یہ جنگیں لڑتے رہے ہیں، اور یہ بالکل جو ہے نا ان کے جو ہے حالات وہ فائنینشیل طور پر بہت ویک ہوئے پڑے تھے، تو یہ لوگ جو ہے ہندوستان کا رستہ جو ہے تلاش کر رہے تھے۔ تو پہلے انگریز آیا، جو پہلے وہ جو ہے ولیم ہاکن تھا، یہ کب آیا، تو یہ جو ہے 1608 یعنی 1608 میں آیا۔ اس کا سوال جو ہے یہ اس طریقے سے آئے گا کہ جو یہ سر ولیم ہاکن تھے، یہ کب آئے تھے ہندوستان میں، کس مغل کے جو ہے دور میں آئے تھے، اور ڈیٹ کیا تھی۔ اس کے بعد پھر دوسرا ہے تھامس رائے، یہ بندہ جو ہے ایکسپرٹ تھا، اور یہ مغلوں کی جو ہے لینگویج بھی جانتا تھا، تو اس نے کافی عرصہ جو ہے یہاں پر سٹے کیا، اور اس نے یہ پہلے بیسیکلی جو پہلا بندہ آیا تھا وہ تجارت کی اجازت مانگنے آیا تھا، نور الدین جہانگیر سے تجارت کی اجازت مانگنے آیا کہ آپ مجھے اجازت دیں اور ہم ہندوستان میں جو ہے تجارت کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس وقت جو ہے نور الدین جہانگیر نے نہ دی اجازت۔ اس کے بعد پھر دوسرا بندہ جو آیا یہ تھامس رائے، اس کو اصل میں پتہ چل گیا تھا ان کی مغلوں کی جو ہے خامیوں کو پتہ چل گیا کہ یہ کون سی چیز ان کی کمزور ہے، تو انہوں نے اس طرح کے تحفے تحائف دے کے تو جو ہے نور الدین جہانگیر کو کنونس کر لیا
اور جو ہے انہیں اجازت جو ہے تھامس رائے کو اجازت مل گئی جو ہے ادھر تجارت کرنے کی۔ تو اس کے بعد پھر اب سوال کیا آتا ہے؟ سوال یہ آتا ہے کہ فرسٹ جو فیکٹری تھی ایسٹ انڈیا کمپنی کی وہ کب لانچ کی گئی ہندوستان میں؟ تو یہ جو ہے 1613 میں کی گئی، اور کہاں پر پہلی فیکٹری لگائی گئی تھی؟ تو سورت کے مقام پر پہلی فیکٹری جو ہے ایسٹ انڈیا کمپنی نے اپنی لگائی تھی۔ اور شروع میں باقی بھی کمپنیاں کام کر رہی تھیں، تو انہوں نے پھر ایسے طریقے سے جو ہے کور کیا کہ باقی کمپنیوں کو آہستہ آہستہ کر کے بھگا دیا، اور ایک وقت ایسا آیا کہ انہوں نے سارا کنٹرول سنبھال لیا، اور آگے ہم دیکھیں گے کہ کس طرح یہ لوگ جو ہے حاوی ہوتے ہیں اور جنگیں ہوتی ہیں اور انگریز کا یہاں پر جو ہے وہ راج شروع ہوتا ہے۔ تو وہ بہرحال ہم آگے دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم ابھی جہانگیر کی بات کریں تو جہانگیر کے حوالے سے اور اگر دیکھیں تو گرو ارجن دیو، یہ جو تھا یہ سکھوں کا گرو تھا، ففتھ گرو سکھوں کا۔ اس کے حوالے سے پوچھا جائے گا کہ گرو ارجن دیو جو تھے یہ سکھوں کے کون سے نمبر والے گرو تھے؟ تو یہ ففتھ جو ہے گرو تھے، اور ان کو کس نے قتل کیا؟ تو ان کو جو ہے جہانگیر نے ان کو قتل کروا دیا تھا، تشدد کر کے قتل کیا گیا ان کو۔ اور پھر جو ہے اس کی جو ہے یاد میں یہ امرتسر میں جو ہے دفن ہے، تو ادھر پھر گولڈن ٹیمپل بنوایا گیا۔ اور گولڈن ٹیمپل جو ہے کس نے بنوایا تھا؟ یہ حضرت میاں میر جو تھے ان کے دوست تھے، تو انہوں نے جو ہے گولڈن ٹیمپل بنوایا۔ اب گولڈن ٹیمپل کے حوالے سے جو ہے 3 سوال بنیں گے۔ پہلا تو یہ بنے گا کہ گولڈن ٹیمپل جو ہے یہ کہاں پر ہے؟ تو یہ امرتسر میں ہے۔ کس نے بنوایا تھا؟ تو یہ حضرت میاں میر نے بنوایا، اور کس کی یاد میں یعنی کہ کس کی ڈیتھ کے بعد بنوایا گیا؟ تو یہ گرو ارجن دیو کی۔ یہ سارے سوال بنے ہیں، یہ سارے ایڈ کرنے ہیں آپ لوگوں نے۔ تو اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو ایک اور جو ہے نا نور جہاں کا بھائی تھا آصف جاہ، وہ بھی جو ہے نور جہاں کے ساتھ ادھر ہی رہتا تھا، اور نور جہاں کی وجہ سے نا یہ ایرانی لوگ جو تھے ان کو کافی فائدہ ہوا، ان کو بڑے بڑے عہدوں پر نواز دیا گیا، اور یہ بڑے جن کے جو مین کنٹرول تھا حکومت کا انہوں نے سنبھال لیا تھا۔ تو نور جہاں بھی ایکسپرٹ تھی اپنے کام میں، اور آصف جاہ اس کا بھائی ہے۔ آصف جاہ کا مقبرہ بھی ہے لاہور میں، تو یہ بیسیکلی وہ نور جہاں کا بھائی ہی تھا۔ تو اس کے حوالے سے جو ہے ان کا بھی ادھر ہی مقبرہ ہے۔ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ نور الدین جہانگیر کی جو ہے وہ ڈیتھ ہو گئی 1627 میں، جو ہے نور الدین جہانگیر کی ڈیتھ ہو گئی۔ اور ان کی اگر جو ہے تعمیرات کی بات کریں تو جو ہے شالیمار باغ انہوں نے بنوائے۔ تو کون سے بنوائے؟ شالیمار باغ جو ہے سری نگر، تو یہ جو ہے انہوں نے شالیمار باغ سری نگر بنوایا۔ یہ پوچھا جائے گا کہ یہ کس نے بنوایا تھا؟ تو یہ جو ہے جہانگیر نے بنوایا تھا۔ اس کے بعد جو ہے نسیم باغ انہوں نے بنوایا، تو یہ بھی سری نگر میں تھا نسیم باغ۔ اور اس کے علاوہ جو ہے نشاط باغ انہوں نے بنوایا۔ اس کے بعد بیگم شاہی مسجد جو ہے لاہور میں وہ بھی انہوں نے بنوائی تھی۔ تو یہ ان کے جو ہے کنسٹرکشن کے جو ہے اہم کام تھے جو اس نے کیے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے ٹنور میں سے کوئی سوال نہیں بن سکتا، بس یہی میکسیمم تھے جو اگر ویسے دیکھیں تو ایک بک بھی لکھ دیں تو ختم نہیں ہوگی، شاید بک بھی پوری کم پڑ جائے، لیکن ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے کوشش کرنا ہے کہ جو فیمس جو ہے کویسچن ان کے حوالے سے پوچھے گئے ہم نے وہ کور کرنا ہے۔ اس کے علاوہ ہو سکتا ہے کہیں سے آپ کو کوئی اکا دکا جو ہے کویسچن مل جائے، لیکن جو میکسیمم تھے، جو زیادہ تر تھے، جو بار بار آتے ہیں یہی آتے ہیں، اور یہ جو ہے ہم نے کور کر لی ہے۔ اس کے بعد ابھی بات ہم کریں گے جو ہے شاہ جہان کے بارے میں، کہ شاہ جہان جو تھا، شاہ جہان کون تھا اور اس کے بارے میں جو ہے ان کا کیا ٹینور تھا؟ تو شاہ جہان جو ہے شہزادہ خرم ان کا نیم تھا۔ اب یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ شہزادہ سلیم اور شہزادہ خرم ان کے جو ہے نا ریئل نیم اور تھے، اور انہوں نے اپنے لیے جو ہے اپنی لقب جو ہے اور استعمال کیے۔ پہلے ہم نے اکبر کو دیکھا تھا، ہمایوں کو دیکھا تھا، اس کے بعد ظہیر الدین بابر کو دیکھا، ان کے نیم بھی سیم تھے سب کچھ، لیکن یہ جو آیا نا شہزادہ سلیم اور یہ جو ہے شہزادہ خرم، اب شہزادہ خرم جو ہے انہوں نے اپنے لیے لقب استعمال کیا شاہ جہان کا۔ تو سوال یہ پوچھا جائے گا کہ شاہ جہان جو ہے شاہ جہان کا ریئل نیم کیا ہے؟ تو شہزادہ خرم ہے۔ اور جو ہے شہزادہ سلیم کا جو ہے پوچھا جائے گا کہ نور الدین جہانگیر کا جو ہے وہ ریئل نیم کیا ہے؟ تو وہ شہزادہ سلیم تھا۔ اور جو شہزادہ سلیم تھا نا جو ابھی ہم نے پڑھا ہے، اس نے جو ہے ہرن مینار بھی بنوایا جو کہ شیخوپورہ میں ہے، تو وہ بھی آپ اس میں ایڈ کر لیں، وہ بھی کویسچن جو ہے پوچھا جاتا ہے۔ تو اس کے علاوہ ابھی ہم بات کریں گے شاہ جہان کے حوالے سے، کہ شاہ جہان کی جو ہے پیدائش کب ہوئی تھی؟ تو یہ جو ہے 1592 میں پیدا ہوئے تھے لاہور میں، یہ لاہور میں پیدا ہوئے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ جو ہے نا ابھی جو نور الدین جہانگیر کی ہم نے بات کی تھی، نور الدین جہانگیر وہ واحد مغل بادشاہ ہیں جو کہ پاکستان میں جو ہے دفن ہے لاہور میں شاہدرہ میں راوی ریور کے ساتھ جو ہیں وہ، اور نور جہاں دونوں ان کی جو ہے بیوی
اور ان کے ساتھ جو ہے نور جہاں کا بھائی آصف جہاں جو ہے آصف کا مقبرہ وہ بھی، یہ تینوں بندے جو ہیں یہ لاہور میں دفن ہے، اور ان کے حوالے سے یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ کون سے مغل بادشاہ جو ہے لاہور میں دفن ہے، تو وہ جو ہے لاہور میں دفن ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے ابھی ہم شاہ جہاں کی بات کر رہے ہیں، تو شاہ جہاں کے حوالے سے ان کی پیدائش ہم نے دیکھ لی، اور ان کا ریئل نیم جو ہے وہ شہزادہ خرم ہے، اور ان کے ٹینور کی اگر بات کی جائے تو یہ جو ہے یہ ان کا ٹینور ہے۔ تو اس ڈیوریشن میں ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا کام کیے۔ ان کی جو بیگم تھی ان کا نیم جو ہے ارجمند جو ہے بانو بیگم تھا، اور یہ کون تھی، تو یہ جو ہے نا آصف جہاں جو تھا نا اس کی بیٹی تھی۔ اصل میں یہ ایرانی لوگ جو ہے نا خوبصورت تھے، تو جو ہے نا مغلوں کے ساتھ ان کے جو ہے ریلیشن جو ہے رشتہ داریوں میں تبدیل ہو گیا۔ آپ نے دیکھا کہ انہوں نے پہلے نور جہاں سے شادی کی، اور اب یہ جو ہے آصف جہاں کی جو ہے بیٹی سے انہوں نے شادی کی، جس کا نیم جو ہے ارجمند بانو بیگم تھا۔ تو ان کو پھر انہوں نے لقب دیا جو ہے تاج محل کا، ممتاز محل، تاج محل، جو ابھی انہوں نے جو ہے تاج محل بنوایا ان کی یاد میں۔ تو پھر 1632 میں ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی، 1631 میں یہ ارجمند بانو بیگم کی ڈیتھ کب ہوئی ہے، 1631 میں، اور پھر 1632 میں جو ہے انہوں نے اس کی یاد میں جو ہے یہ تاج محل بنوایا۔ اب تاج محل کے حوالے سے سوال کیا آتے ہیں کہ تاج محل کس نے بنوایا تھا، تو شاہ جہاں نے بنوایا تھا، یعنی شہزادہ خرم نے۔ اور اس کے بعد کہاں پر ہے، یہ آگرہ میں ہے۔ آگرہ کس نے بسایا تھا، تو آگرہ جو ہے سکندر لودھی نے بسایا تھا۔ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا لودھی ڈائنسٹی جب ہم پڑھ رہے تھے، اس میں نے بتایا تھا کہ جب جو ہے سکندر لودھی 1505 میں آیا تھا، تو اس نے جب زلزلہ آیا تھا ایک دفعہ، یہ شہر ختم ہو گیا تھا، تو پھر اس نے آ کے اپنا کیپٹل بھی شفٹ کیا تھا اور اس شہر کو دوبارہ بسایا تھا۔ تو اس کے سوال پوچھا جاتا ہے کہ آگرہ سٹی کس نے بسایا تھا، تو یہ جو ہے سکندر خان لودھی نے بسایا تھا۔ اس کے علاوہ پھر ہم دیکھیں تو یہ تاج محل کی کنسٹرکشن کا پیریڈ پوچھا جاتا ہے۔ کبھی یہ انیشیل پیریڈ پوچھ لیتے ہیں کہ تاج محل کی کنسٹرکشن کب سٹارٹ ہوئی، کبھی پوچھتے ہیں کہ اینڈ کب ہوئی، کبھی پوچھتے ہیں کہ ٹینور کیا تھا اس کا، تو یہ آپ لوگوں نے جو ہے یاد رکھنا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے تاج محل کے حوالے سے اور بھی پوچھا جاتا ہے کہ اس پر جو ہے ماربل کون سے لگائے گئے تھے، تو وائٹ ماربل سے بنا تھا، اور یہ دریائے جمنا کے کنارے پر ہے، یہ بھی آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے۔ یہ تاج محل کہاں پر ہے، تو یہ دریائے جمنا کے کنارے پر ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے استاد عیسیٰ خان جو تھے وہ ان کی یہ جو ہے نگرانی میں بنایا گیا تھا۔ اور اگر شاہ جہاں کے دور کی بات کریں، جس طرح ہم نے جو ہے پہلے دیکھا ہے کہ جو اس سے پہلے نور الدین جہانگیر تھے، ان کے دور میں پینٹنگ جو ہے عروج پر تھی، تو ان کے دور میں جو ہے نا کنسٹرکشن، ابھی آپ لوگوں نے دیکھا ہے کنسٹرکشن کی سب سے بڑی مثال تاج محل موجود ہے۔ تو کنسٹرکشن جو تھی، یہ پوچھا جاتا ہے کہ کنسٹرکشن کون سے مغل بادشاہ کے دور میں عروج پر تھی، تو یہ جی شاہ جہاں کے دور میں کنسٹرکشن جو تھی وہ عروج پر تھی اپنے پر۔ تو انہوں نے کافی چیزیں بھی بنائی ہیں جو کہ ہم ابھی دیکھتے ہیں کہ اور انہوں نے کیا کیا بنوایا۔ تو جو ہے شالمار گارڈن جو ہے لاہور میں، یہ انہوں نے بنوایا 1642 میں۔ شیش محل انہوں نے شالمار گارڈن 1642 میں انہوں نے بنوایا۔ اور اس کے علاوہ شیش محل، اچھا 1642 سے مجھے یاد آیا کہ ہم نے جو ہے نا 1542 کے بارے میں 2 سوال پڑھے تھے، اپنے مائنڈ پر زور دیں کہ کون کون سے پڑھے تھے۔ ایک میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ روہتاس فورٹ جو شیر شاہ سوری نے بنایا تھا 1542 میں ٹوڈر مال کو کہہ کے، اور دوسرا جو ہے اکبر کی پیدائش عمر کوٹ کے مقام پر 1542 میں ہوئی ہے۔ تو ابھی ہم 1642 میں آ گئے ہیں، تو یہ چیزیں ایسے کر کے ریلیٹ جو ہے کر لیا کرو، اور اس سے یہ چیزیں یہ لمبے عرصے تک یاد رہتی ہیں، مائنڈ میں رہتی ہیں۔ تو اس کے علاوہ جو ہے پوچھا جائے گا بھائی جو شیش محل ہے یہ کس نے بنوایا تھا، تو یہ بھی جو ہے شاہ جہاں نے۔ اب دیکھیں شاہ جہاں میں شین آ رہا ہے، شیش محل میں، شالیمار گارڈن میں، ٹھیک ہے، یہ ان میں بھی شین آ رہا ہے۔ آپ اس طرح کا جو ہے اپنا رٹا بنا لیا کرو، تو پھر وہ چیز لمبے عرصے تک یاد رہتی ہے۔ اس کے علاوہ مسجد وزیر خان کی اگر بات کی جائے، دیکھیں یہ لوگ تھوڑا نا مطلب ان کے اوپر ذمہ داریاں کم تھیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے اکبر نے جو مضبوط سلطنت بنائی ہے یہ اسی پر عیاشی کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے جو ہے اس کے والد، اور اب یہ پینٹنگ کا کام کر رہے ہیں، کنسٹرکشن کے کام کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے پاس پیسہ جو ہے اضافی تھا، اور سلطنت بنائی مضبوط سلطنت مل گئی تھی، تو انہیں کوئی پرواہ نہیں تھی۔ تو مسجد وزیر خان کے حوالے سے سوال آتا ہے، پہلا تو سوال آتا ہے کہ مسجد وزیر خان کہاں پر ہے، تو یہ لاہور میں ہے۔ اور دوسرا سوال یہ آتا ہے کہ یہ جو ہے کب بنائی گئی تھی، تو یہ جو ہے 1641 میں بنائی گئی تھی۔ کس نے بنوائی تھی، شاہ جہاں نے بنوائی تھی۔ اور یہ کیوں بنائی گئی تھی، کس کے نیم پہ، تو ان کا ایک جو ہے نا شاہی طبیب تھا جس کا نیم تھا شیخ علم الدین چنوٹ کا رہنے والا تھا۔ ان کو جو ہے یہ شاہ جہاں جو ہے یہ وزیر خان کے نیم سے پکارتے تھے، پھر ان کے نیم پر انہوں نے مسجد بنوا دی جس کا نیم رکھا مسجد وزیر خان۔ تو اس کے علاوہ جو ہے ریڈ فورٹ بھی یہ شاہ جہاں نے بنوائی تھی۔
اور پیکاک تھرون کے حوالے سے ہم نے دیکھا ہے کہ پیکاک تھرون جو ہے ریڈ فورٹ بھی انہوں نے بنوائی ہے، اور پیکاک تھرون کے حوالے سے سوال آتا ہے کہ پیکاک تھرون کس نے بنوائی تھی، تو یہ بھی جو ہے انہوں نے بنوائی تھی۔ یہ مور کی شکل کی ٹائپ کا ایک وہ ہے تھرون تھا ان کا، اور اس کے علاوہ جو ہے نا اس کے اوپر کوہ نور کا جو ہے نا ہیرا لگا ہوا تھا، تو کوہ نور کا ہیرا جو ہے وہ بعد میں پھر ابھی وہ برطانیہ کے پاس ہے، تو وہ پھر آگے ہم دیکھیں گے کہ کس طرح وہ دورانی آتے ہیں اور اس کو لے جاتے ہیں۔ تو اب اس کے حوالے سے پیکاک تھرون کے حوالے سے سوال کیا بنے گا کہ یہ کس نے بنوایا تھا، تو شاہ جہاں نے بنوایا تھا۔ پھر یہ سوال بنے گا کہ پیکاک تھرون پر پہلا کون سا بادشاہ بیٹھا تھا مغل بادشاہ، تو وہ بھی کون تھا، وہ بھی شاہ جہاں تھا۔ پھر شاہ جہاں کے جو ہے 4 بیٹے تھے، جن کا ایک کا نام جو ہے اورنگ زیب تھا، دارا شکو تھا، شجاع تھا، اور جو ہے مراد تھا۔ یہ 4 بیٹے جو ہیں یہ شاہ جہاں کے تھے۔ اور اس کے بعد پھر جو ہے شاہ جہاں کی عمر جب بڑھ گئی تو شاہ جہاں بیمار ہو گئے، اور اس کے بعد پھر جو ہے سلطنت آگے ٹرانسفر ہوگی۔ تو یہ ہمارا جو ہے لیکچر جو ہے لینتھی ہو گیا، تو انشاءاللہ جو ہے ہم نیکسٹ لیکچر میں دیکھیں گے اورنگ زیب کا ٹینور، دیکھیں گے کہ اورنگ زیب نے جو ہے کس طرح یہ حکومت اورنگ زیب کو ملی ہے، اور کس طرح ان کے ٹینور میں کیا کیا کام ہوا ہے۔